مشکل کشا شیر خدا امداد کن یا علی مشکل کشا شیر خدا امداد کن علی مشکل کشا شیر خدا امداد کن یا علی مشکل کشا شیر خدا امداد کن۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 21ویں شب امیر المومنین امام الواصلین باب ولایت شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار حضور پر نور سرکار سیدنا علی المرتضی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت۔ سلسلہ علم و ادب میں گزشتہ 5 سال اور یہ 6واں سال ذکر مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مختلف نشستیں ہوئیں، جس میں ہم نے سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل و مناقب، حضور مولا المسلمین کی سیرت طیبہ، ذات حیدر کرار کا تقوی و طہارت، پھر مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامات اور آپ کے ملفوظات شریفہ بیان کرنے کی برکات حاصل کیں۔ آج کا جو سلسلہ ہے وہ بھی امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو حکمت عطا کی، اور یہ کیسی حکمت ہے کہ خود جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور دوسری حدیث میں بیان ہوا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مولا مرتضی نے زید بن سوحان کی طرف پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، میں یہ نہیں جانتا کہ آپ ذات خداوندی کے عالم ہیں، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ آپ کے سینہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بہت زیادہ عظمت ہے۔ اللہ کریم کی کبریائی اور عظمت اور اس ذات کی جو معرفت ہے، یہی ایک بنیادی علم ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے، اس پر ذات باری تعالی کی رحمت، عنایات، نوازشات اور برکات کا اسی طرح مسلسل دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کیا، جو میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ سیدنا نعمان بن سعد اس کو روایت کرتے ہیں کہ گورنر ہاؤس کوفہ میں یعنی دارالامارہ میں امیر المومنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر پر تھا کہ نوف بن عبداللہ آئے اور عرض کی کہ اے امیر المومنین، دروازے پر 40 افراد پر مشتمل یہودیوں کا وفد آیا ہوا ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے انہیں بلوا لیا۔ یہ 40 یہودی اپنے اس مذہب میں علم اور فن کے لوگ تھے۔ بارگاہ مرتضویت میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہم نے آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہے۔ فرما پوچھو۔ کہنے لگے، اے علی، آسمانوں میں جو تمہارا رب ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیسا ہے، کیسا تھا، کب سے ہے اور کہاں پر ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سن کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، اے یہودیو سنو، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ تم کسی اور سے سوال کرو گے یا نہیں۔ بے شک میرا رب عز و جل وہ ہے جو ازل سے ہے، اس سے پہلے کچھ نہ تھا کہ جس سے اس کا آغاز ہوتا، نہ وہ کسی شے سے بنا ہے
وہ ہماری عقل و فہم سے بالا تر ہے، اس کا جسم نہیں کہ جو کسی مکان کو گھیر سکے، نہ وہ پردے میں چھپا ہے کہ اس کا احاطہ کیا جا سکے، وہ حادث بھی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا، بلکہ وہ تو اس سے بھی پاک ہے کہ دیگر چیزوں کی طرح اس کی کیفیت بیان کی جائے کہ وہ ایسا تھا، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ زمانہ کی تبدیلی اور ہر آن کے بعد نئی آن کے وجود سے اس کی ذات پاک پر کوئی اثر نہیں۔ خیالی تصاویر سے اس کی صفت کیوں کر بیان ہو سکتی ہے، اور فصیح و بلیغ زبانوں سے بھی کما حقہ اس کی تعریف کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اس کی یہ شان نہیں ہے کہ چیزوں کے اندر پایا جائے اور یہ کہنا پڑے کہ وہ سب چیزوں سے جدا ہے، اور نہ ہی وہ اشیاء سے جدا ہے جو کہا جائے کہ وہ ان چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ اشیاء سے نہیں کہ کہا جائے کہ ان سے جدا ہو گیا، نہ ہی وہ ان اشیاء سے بنا ہے کہا جائے کہ وہ بن گیا، بلکہ وہ کیفیت سے پاک ہے، شہرگ سے زیادہ قریب ہے، اور وہ ہر قسم کی مشابہت سے بہت بعید ہے۔ اس کے بندوں کا کوئی لمحہ، کسی لفظ کی باز گشت، ہوا کا کوئی جھونکا، کسی قدم کی آہٹ انتہائی تاریک رات میں بھی اسے پوشیدہ نہیں، اس ذات سے چھپی ہوئی نہیں۔ چمکتے چاند کی روشنی اس پر چھا نہیں سکتی، سورج کے روشن حالہ کی کوئی کرن اس سے باہر نہیں، نہ ہی آنے والی رات کا متوجہ ہونا اور جانے والے دن کا پھرنا اس پر مخفی ہے، بلکہ وہ کائنات کی ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ ہر مکان، ہر گھڑی، ہر لحظہ، ہر انتہا، ہر مدت سے باخبر ہے۔ انتہائیں تو مخلوق کے لیے ہوتی ہیں اور حدیں اس کے غیر کی طرف منسوب ہیں۔ اشیاء خود بخود پیدا نہیں ہوتی اور نہ پہلے زمانے کے ساتھ متصف ہوتی ہیں کہ ان کے اول وقت کو ابتدا قرار دیا جائے، بلکہ اللہ عز و جل نے جو چاہا پیدا فرمایا اور ان کو تخلیق و افزائش بخش دی، اور جیسی چاہی صورت بخشی اور کیا ہی حسین صورتیں بنائیں۔ وہ اپنی بلندی و بزرگی میں یکتا ہے اور کوئی شے اس کے مقابل نہیں، اور نہ ہی مخلوق کا اطاعت کرنا اس کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ وہ دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ زمین و آسمان اس کے عبادت گزار فرشتوں سے بھرے پڑے ہیں، مردوں اور زندوں کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے۔ بلند آسمانوں، ساتوں زمین، نیز ہر چیز کے متعلق علم رکھتا ہے۔ کثیر آوازوں کا جمع ہونا اسے حیرت میں نہیں ڈالتا، اور نہ ہی کثیر زبانوں کا سننا اسے کسی ایک سے مشغول کرتا ہے۔ وہ مختلف آوازوں کا سننے والا، بغیر اعضاء و جوارح انہیں جواب دینے والا، مدبر بصیر، تمام امور کا جاننے والا، اور خود زندہ اوروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ مزید کلام کا حسن دیکھیں، مولا مرتضیٰ نے اس سلسلہ سخن کو جاری رکھتے ہوئے مزید فرمایا، پاک ہے وہ جس نے بغیر اعضاء و بغیر ہونٹ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارا خدا محدود ہے پس وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے نابلد ہے، اور جو یہ کہے کہ مکانات اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں تو وہ فساد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ کو محیط ہے، پس اگر تو اللہ عز و جل کی ایسی صفات بیان کرنے سے باز نہیں آتا جو اس کی شان کے لائق نہیں، تو سیدنا جبرائیل، سیدنا میکائیل و سیدنا اسرافیل علیہ السلام کی تو صفت بیان کر کے دکھا جو اس کی مخلوق ہیں، حالانکہ تو اس سے بھی عاجز ہے۔
جب تو رب کی بنائی مخلوق کے ان فرشتوں کی صفت بیان کرنے سے عاجز ہے تو پھر خالق و معبود عز و جل کی صفت کا کیسے ادراک کر سکتا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، زمین و آسمان پر اسی کی بادشاہت ہے اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے جل جلالہ۔ یہ آپ اندازہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور ذات سمدیت کے بارے میں، جس کو کہتے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید پر یہ مولا مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کمال درجے کا کلام ہے۔ سیدنا ابو الفرا بیان کرتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں بچپن میں مر جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں اور بڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کر پاؤں۔ یعنی اس فرمان علی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے چھوٹی عمر میں دنیا سے چلے جانا، مولا مرتضیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ زندگی ہو تاکہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے زندگیاں مانگتے ہیں، لیکن اس میں ہم نے جو منصوبے بنائے ہیں ان کو پورا کرنے اور ان منصوبوں کے فوائد و ثمرات پانے کی تمنا رکھتے ہیں، اور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم لمبی زندگی کو صرف اور صرف معرفت الہی کے حصول میں وقف اور صرف کرنے کی خواہش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سیدنا عمر بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو نام ہے عمر، یہ صاحبزادے ہیں حضرت علی کے، اور حضرت علی صاحبزادے ہیں مظلوم کربلا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا لوگوں کا سب سے بڑا خیر خواہ اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والا وہ شخص ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے والوں، اور یہ لا الہ الا اللہ جب اکیلا آتا ہے تو اس سے مراد پورا کلمہ ہی ہوتا ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں سے ان کے ایمان کی وجہ سے محبت رکھتا اور ان کی تعظیم کرتا ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک اور مکالمہ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ وہ باتیں جو عموماً جلسوں تقریروں میں ہو نہیں پاتی، ظاہری بات ہے مشکل باتیں بھی ہیں اور ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی بھی نہیں ہے، تو آپ ٹھہراؤ کے ساتھ بیٹھے ہیں، مزید اپنی توجہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ارشادات کی طرف کریں، انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا۔ حضرت جلاس بن عمر سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم امیر المومنین مولا مرتضیٰ کی خدمت میں حاضر تھے، ایک خزاعی شخص آیا، قبیلے کا نام ہے، اور عرض کی امیر المومنین کیا آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے اسلام کی تعریف سماعت کی ہے؟ اسلام کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کیا ہے؟ مولا مرتضیٰ نے فرمایا ہاں، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمل کے اعتبار سے اسلام کی بنیاد 4 ارکان پر ہے، عمل کی بنیاد پر۔ نمبر 1 صبر، نمبر 2 یقین، نمبر 3 جہاد، نمبر 4 عدل۔ پھر صبر کے 4 شعبے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، صبر کے پھر 4 شعبے ہیں۔ پہلا شعبہ جنت کا شوق، دوسرا شعبہ جہنم کا خوف، تیسرا شعبہ دنیا سے بے رغبتی، اور چوتھا شعبہ موت کا انتظار۔ اب یہ 4 چیزیں بیان کر کے مولا کائنات کیا فرماتے ہیں سنیے۔ فرمایا سرکار حیدر کریم نے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو جنت کا مشتاق ہوتا ہے وہ شہوات سے خود کو بچاتا ہے، اور جسے جہنم کا ڈر ہوتا ہے وہ حرام کاموں سے باز رہتا ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والوں کے لیے مصیبتوں پہ صبر کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو شخص موت کے انتظار میں ہوتا ہے وہ نیکیوں کی طرف جلدی کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر مولا مرتضیٰ نے فرمایا یقین کے بھی 4 شعبے ہیں، سبحان اللہ۔ پہلا
فہم و فراست، دوسرا علم و معرفت، تیسرا عبرت و نصیحت، اور چوتھا اتباع سنت۔ تو جس نے فہم و فراست کو پا لیا اس نے علم و معرفت کو حاصل کر لیا، اور جس نے علم و معرفت کو حاصل کر لیا اس نے عبرت و نصیحت سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس نے عبرت و نصیحت پائی اسی نے اتباع سنت کی، اور جس نے سنت کی اتباع کی گویا کہ وہ اولین میں شامل ہو گیا۔ پھر مولا المسلمین حیدر کرار باب ولایت کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا جہاد کے بھی 4 شعبے ہیں۔ نمبر 1 نیکی کی دعوت دینا، نمبر 2 برائی سے منع کرنا، نمبر 3 ہر حال میں سچائی پہ قائم رہنا، اور نمبر 4 نافرمانوں سے نفرت کرنا۔ لہذا جس نے نیکی کا حکم دیا اس نے مومن کی پیٹھ مضبوط کی، جس نے برائی سے منع کیا اس نے منافق کی ناک خاک میں ملا دی، جس نے ہر جگہ سچ بولا اس نے اپنا فرض ادا کر دیا اور اپنے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نافرمانوں سے نفرت کی اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ کیا اللہ بھی اس کے لیے غضب فرمائے گا۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ تعالیٰ کے لیے، نفرت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی لیے کوئی بد عقیدہ ہو وہ قابل نفرت ہے، لائق اصلاح بھی ہے، اور اصلاح کون کرے گا؟ جو اصلاح کرنے کے لائق ہے، وگرنہ عوام اس سے دور رہے گی۔ مزید مولا کائنات مولا المسلمین حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا عدل کے بھی 4 شعبے ہیں۔ نمبر 1 تحقیق کرنا، نمبر 2 زیور علم سے خود کو آراستہ کرنا، نمبر 3 احکام شرع کو جاننا، اور نمبر 4 باغ حلم میں رہنا۔ حلم تدبر ضبط۔ جس نے تحقیق سے کام لیا اس نے حسن علم کو روشن کر دیا، جس نے باغ علم کو سیراب کیا اس نے شریعت کے احکام جان لیے، اور جس نے شریعت کے احکام معلوم کر لیے وہ حلم بردباری کے باغات میں داخل ہو گیا۔ اور جو بندہ گلستان حلم میں داخل ہوتا ہے وہ کسی معاملے میں کوتاہی نہیں کرتا، بلکہ لوگوں میں یوں زندگی بسر کرتا ہے کہ لوگ اس سے راحت و آرام پاتے اور خوش ہوتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت ہے کہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے عرض کی گئی کیا ہم آپ کی حفاظت نہ کریں، جس کو بولے سیکیورٹی گارڈ کے طور پر؟ تو حضور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا انسان کی محافظ اس کی موت ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک اور ارشاد سنیے، فرمایا عمل سے بڑھ کر اس کی قبولیت کا اہتمام کرو، اس لیے کہ تقوی کے ساتھ کیا گیا تھوڑا عمل بھی بہت ہوتا ہے، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ تھوڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جتنی بھی نیکیاں کی جائیں، جتنے بھی نیک اعمال کیے جائیں ان میں اخلاص ہونا ضروری ہے۔ ریاکاری، دکھلاوا، اس عمل کے ذریعے ذاتی فائدے کے حصول کا طلب کرنا یا خواہش کا ہونا، یہ ساری چیزیں خلوص سے ہٹی ہوئی ہیں۔ اور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جو عمل تھوڑا ہو لیکن خالص ہو اور وہ قبول ہو گیا تو اب وہ جو قبول ہوا ہے وہ تھوڑا نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بہت بڑا ہے۔ گزشتہ نشست میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم آپ کو مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے رقت انگیز اور عبرت دلانے والے کچھ واعظ و ارشادات کے حصے گوش گزار کریں گے، سماعت کیجئے۔ ایک دن مولا کائنات نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی قسم اگر تم بچھڑے کی طرح بے تابی سے آوازیں نکالو،
کبوتر کی طرح پکارو، راہبوں کی طرح گوشہ نشین ہو جاؤ، اپنی اولاد و مال چھوڑ کر اللہ کے ہاں بلند مرتبہ میں اس کا قرب پانے، یا اپنے گناہوں کو جنہیں کرامن کاتبین نے گن رکھا ہے بخشوانے کے لیے چل پڑو، تو یہ سب اس عظیم و کثیر ثواب کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے جس کی میں تمہارے لیے امید کرتا ہوں۔ یعنی تم اپنی مغفرت کے لیے رو دھوو گڑگڑاوو، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، تو تم سمجھو نا کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے، فرمایا بہت تھوڑا ہے، کیونکہ اللہ نے تمہارے لیے جو اجر رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بہرحال مولا مرتضیٰ فرماتے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بہرحال میں تمہیں اس کے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر تمہاری آنکھیں اس کے خوف اور اس سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہائیں، پھر تم رہتی دنیا تک جیو، تو اللہ نے تمہیں ایمان کی نعمت سے نواز کر اس کے سبب جو تمہارے لیے بڑے انعامات رکھے ہیں ان کے لیے تم اعمال صالحہ کر کے مشقتیں سہ کے کوئی کسر باقی نہ چھوڑو، اور تا قیام قیامت نیک اعمال پر قائم رہو، پھر بھی تم اپنے عمل کی بدولت جنت کے حقدار نہیں بن سکتے، ہاں مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم رحم کیے جاؤ گے اور تم میں انصاف کرنے والے اس کی جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں توبہ کرنے والے عبادت گزاروں میں شامل فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک روایت اور سماعت کیجئے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ جب اس میت کو دفنا دیا گیا تو اس میت کے ورثاء پر گریہ طاری ہو گیا اور وہ رونے لگے۔ ان کے رونے کو دیکھ کر مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ اللہ تعالی کی قسم اگر تم ان احوال کا مشاہدہ کر لیتے، ان باتوں کو دیکھ لیتے جن کا مشاہدہ میت نے کیا ہے، تو تم اس مردے کو بھول جاتے اور اپنے آپ پہ روتے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو موت تمہارے پاس آتی رہے گی یہاں تک کہ تم میں کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اس کے بعد حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کے بندو، میں تمہیں اللہ تعالی سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تمہارے لیے بہت سی مثالیں بیان فرمائیں اور تمہاری موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس نے تمہیں ایسے کان عطا کیے کہ وہ جو سن لیتے ہیں اسے یاد کر لیتے ہیں، اور ایسی آنکھیں عطا کی کہ جس چیز کو ان آنکھوں نے دیکھ لیا وہ چیز اس پہ واضح ہو جاتی ہے۔ اس نے تمہیں ایسے دل بھی دیے ہیں جو معاملات کو سمجھ لیتے ہیں۔ بے شک اس نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں فرمایا بلکہ وہ کامل نعمتوں اور عمدہ اشیاء کے ساتھ اس نے تمہیں عزت بخشی، تمہارے لیے ہر چیز کی مقدار بیان فرمائی اور تمہارے اعمال کے مطابق جزا مقرر فرمائی۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اسے پانے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ الکریم۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اسے یعنی اللہ کو پانے کی کوشش کرو۔ خواہشات کا دم توڑنے والی موت سے ہم کنار ہونے سے پہلے نیک عمل کے ذریعے اس کے لیے تیاری کرو، کیونکہ دنیا کی نعمتیں عارضی اور فانی ہیں۔ اس کی آفتوں سے نہ کسی متکبر و مغرور بندے کا غرور بچا سکتا ہے، تو نہ ہی کسی افواہ ساز کی بات اور نہ باطل و ناحق کی طرف میلان رکھنے والے کسی شخص کا سہارا امن دے سکتا ہے کہ جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور ہر وقت شہوت میں بدمست ہو کر خود فریبی کا شکار رہتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، آیات و احادیث سے عبرت و نصیحت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، واعظ و نصیحت سے نفع حاصل کرو،
موت تمہیں اپنے پنجے گاڑ چکی اور تمہیں مٹی کے گھر سے ملا کر رہے گی، پھر سور پھونکنے کے ساتھ ہی قبروں سے اٹھنے، میدان محشر کی طرف ہانکے جانے اور حساب کے لیے اللہ جبار و قہار کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے ہولناک قسم کے امور پیش آنے والے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب ہر نفس کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا جو اسے میدان محشر کی طرف لے جائے گا، اور ایک گواہ ہوگا جو اس کے اعمال کی گواہی دے گا۔ یہ بیان کر کے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 24ویں پارہ سورہ زمر کی آیت نمبر 69 کو تلاوت کیا، جس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان شریف سے، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، اور رکھی جائے گی کتاب، اور لائے جائیں گے انبیاء اور یہ نبی، اور اس کی امت کے ان پر گواہ ہوں گے، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ آیت کی تلاوت کر کے شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا اس دن تمام شہر تھرا اٹھیں گے، منادی ندا دے گا، وہ دن ملاقات کا ہوگا، پنڈلی سے پردہ اٹھ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، درندے محشر میں جمع کیے جائیں گے، راز ظاہر ہو جائیں گے، بدکاروں کے لیے ہلاکت کا دن ہوگا، دل کانپ اٹھیں گے، اہل جہنم کے لیے اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوگی، جہنم ان پر اپنے آنکڑے اور ناخن نکال لے گی اور ان پر چیخے چلائے گی، اس کی آگ کو ہوا مزید بھڑکائے گی، اس میں رہنے والے سانس نہ لے سکیں گے اور نہ ہی جہنم میں رہنے والوں پر موت طاری ہوگی، نہ ان کی تکلیفیں ختم ہوں گی، ان کے ہمراہ فرشتے ہوں گے جو انہیں جہنم میں داخلے اور کھولتے پانی کی خوشخبری سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم نیز اس کے اولیاء کرام سے دور ہوں گے اور جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے اس شخص کی طرح ڈرو جو ڈرا اور عاجزی اختیار کی، خوف زدہ ہوا اور کوچ کے لیے چل پڑا، محتاط نظروں سے دیکھا تو کانپ اٹھا، تلاش میں نکلا تو نجات کے لیے بھاگ پڑا، قیامت کی تیاری کے لیے زادِ راہ کمر پر رکھ لیا۔ اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ بدلہ لینے کے لیے کافی، ہر عمل کو دیکھنے والا، اعمال نامہ مضبوط، فریق اور حجت کے لیے کافی، جنت ثواب دینے میں اور جہنم عذاب دینے میں کافی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ارشادات ہیں، تنقید نہیں۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عاشق اور محبو کیا ذات حیدر سے جو یہ ارشادات ملے ہیں، عمل کے اعتبار سے ہمارے اندر کچھ بھی ان میں سے موجود ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ محبت مرتضویت کا معاملہ کیا ہے؟ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خود ذوق عبادت کس انداز کا تھا کہ سرکار حیدر کرار روزانہ 2 ختم قرآن فرما لیا کرتے تھے۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو ذات اقدس ہے، ساری رات مصلی پر مبارک آنکھوں سے اشک جاری رہتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سخی، صبر و رضا کے پیکر، شجاعت، شان اور مرتبے کی حامل ذات، اور تمام اوصاف جو تھے وہ آپ کو اسی طرف لے کر گئے کہ آپ تارک دنیا تھے، کیونکہ دنیا کی حقیقت کا جو پردہ ہے وہ مولا مرتضیٰ کی نگاہوں سے اٹھ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خود مولا کائنات نے اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے اللہ اسے علم لدنی سے نوازتا ہے اور بغیر کسی واسطے کے ہدایت عطا فرماتا ہے، نور بصیرت عطا فرماتا اور ضلالت و گمراہی سے بچا لیتا ہے۔
مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک دن فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا حسین و جمیل صورت میں آئے گی اور عرض کرے گی اے میرے رب مجھے کوئی اپنا ولی کوئی دوست عطا کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا، تیری کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی میری بارگاہ میں تیرا کوئی مقام ہے کہ میں تجھے اپنا کوئی ولی عطا کروں۔ چنانچہ دنیا کو بوسیدہ کپڑے کی طرح لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم بھی مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اقدس سے کچھ نصیحت اور کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جو ذوق عبادت ہے اس کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ حضور مولا المسلمین امام المتقین کے جو ارشادات ہمیں میسر ہیں اور حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اقدس اور سیرت کے جو پہلو ہمیں معلوم ہیں ہم اپنے اندر ان چیزوں کو لانے کی کوشش کریں۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک اور ارشاد سنیے اس اختتامی گفتگو کے مرحلے میں، اور انشاءاللہ عز و جل ہفتے والے دن آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی اطلاع دے دی گئی ہے کہ انشاءاللہ پھر شان مولا مرتضیٰ پر سالانہ محفل پاک بھی یہاں مرکز میں ہوگی، اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ مولا کائنات کا ایک اور ارشاد سنیے اور پھر ہم گفتگو اختتام کے مرحلے کی طرف لے جاتے ہیں۔ مولا کائنات نے ایک دن فرمایا میں دو چیزوں سے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہوں۔ نمبر ایک خواہش کی پیروی، نمبر دو لمبی امیدیں۔ فرمایا خواہش کی پیروی سے اس لیے خوف آتا ہے کہ یہ حق قبول کرنے میں رکاوٹ بن جاتی اور اس پر عمل کرنے سے روکتی ہے، اور لمبی امیدوں سے خوف زدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت بلا دیتی ہے۔ خبردار، دنیا پیٹھ پھیرے جا رہی ہے اور آخرت ہمارا رخ کیے ہمارے قریب آ رہی ہے۔ ان دونوں یعنی دنیا اور آخرت کے اپنے اپنے بیٹے، یہاں بیٹے سے مراد چاہنے والے ہوتے ہیں، لیکن سنو تم آخرت کے بیٹے یعنی چاہنے والے بنو اور دنیا کے بیٹے یعنی دنیا چاہنے والے نہ بنو، اس لیے کہ آج یہ دنیا عمل کا دن ہے اور یہاں حساب نہیں ہے، اور کل یعنی آخرت حساب کا دن ہے، وہاں عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کرم فرمائے، اور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا لوگو علم کے سرچشمے، رات کے چراغ۔ رات کے چراغ آپ نے کن کو کہا؟ جو رات کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ علم کے سرچشمے، رات کے چراغ، بوسیدہ لباس اور پاکیزہ دل والے بن جاؤ۔ اللہ 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 اللہ، رات کے چراغ بن جاؤ، علم کے سرچشمے ہو جاؤ، بوسیدہ لباس اور پاکیزہ دل والے بن جاؤ۔ اس کے سبب آسمانوں میں تمہارے چرچے ہوں گے اور زمین میں تمہارا ذکر بلند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے طفیل ہماری ذاتوں میں خیر کے پہلو شامل کرے اور ہمیں راہ حق پہ چلنے کی توفیق دے۔ ہم سب کا خاتمہ مولا کائنات کے طفیل ایمان پر کرے اور ہمیں بری موت اور کفر و بدعقیدگی کی موت سے محفوظ اور مامون رکھے۔ انشاءاللہ عز و جل پھر محفل پاک میں یہاں منقبت بھی ہوگی نعت شریف کے بعد، اور مولا مرتضیٰ کا مزید ذکر خیر بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے۔ والسلام مع الاکرام۔